جی شروع کیجیے۔ باب جو شخص خود اپنے ہاتھ سے صدقہ دینے کی بجائے اپنے کسی خدمت گار کو اس کا حکم دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے گھر کے کھانے سے کچھ خیرات کرے بشرطیہ کہ اس کی نیت گھر بگاڑنے کی نہ ہو، تو جو کچھ خیرات کرے گی اس کا ثواب ضرور ملے گا، اس کے شوہر کو بھی کمانے کی وجہ سے ثواب ملے گا، ایسے ہی خزانچی کو بھی ثواب ملے گا، نیز کسی کا ثواب دوسرے کے ثواب کو کم نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم یہ مختصر صحیح بخاری میں کتاب الزکوٰۃ کی حدیث پڑھ رہے ہیں، اور اس میں یہ باب لائے ہیں کہ باب من امر خادمہ بالصدقہ ولم یناول بنفسہ، جس نے اپنے خادم کو صدقہ کرنے کا حکم دیا ہو اور خود نہیں دیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کی حدیث لائے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا انفقت المرأة من طعام بیتها، کہ یہاں پہ پھر جو اصل مالک ہے وہ نہیں نفقہ کر رہا یا وہ خرچہ نہیں کر رہا، وہ صدقہ نہیں کر رہا، بلکہ اس کے گھر میں سے اس کی بیوی ہے یا جو بھی اس کی گھر میں خاتون ہے وہ پھر خرچ کرتی ہے۔ اذا انفقت المرأة من طعام بیتها، اسی لیے بیوی نہیں کہا گیا، بلکہ ماں بھی ہو سکتی ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، تو جو جس نے اس کا اجازت دے رکھی ہے کہ وہ دے سکتی ہے۔ من طعام بیتها، گھر کے کھانے میں سے، گھر کے کھانے میں سے وہ کوئی چیز دیتی ہے، جو چیز پکی ہوئی ہے اس میں سے کچھ دے دیا کسی فقیر کو، مسکین کو، لیکن غیر مفسدۃ، لیکن کوئی فساد یا کوئی ضرر دیے بغیر، یعنی نہ تو اس میں پھر وہ فضول خرچی کرتی ہے کہ اسراف کرے، تبذیر کرے، کہ جو آدھی ہنڈیا جو ہے وہ تو باہر دے دی، اب آدھی کون کھائے گا، گھر میں زیادہ افراد ہیں، تو وہ چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ پھر اس میں دوسری بات یہ کہ اس کے ذریعے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اب کسی نے کوئی کھانا پسند تھا، اس کو وہی جو ہے کھانا دے دیا گیا، تو وہ اس کو تکلیف ہوگی کہ بھئی میرا کھانا تھا یا مجھے پسند تھا، مجھے نہیں دیا گیا، فلاں کو دے دیا گیا۔ اسی لیے شرط لگائی کہ غیر مفسدۃ، کہ بغیر کسی فساد کے، بغیر کسی ضرر کے، بغیر کسی اسراف اور تبذیر کے وہ اگر خرچ کرتی ہیں تو کیا ہوگا، کان لہا اجرہا بما انفقت، تو اس کے لیے اجر ہوگا، ثواب ملے گا، جو بھی اس نے خرچ کیا ہے، جو بھی اس نے صدقہ کیا ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے۔ اور دوسری بات بھی فرما دی، اور تو عورت کو تو اس لیے ملے گا کہ اس نے ایک اچھی نیت سے دی ہے، یہ ہے کہ اس کی نیت اچھی ہو، نیت بھی خالص ہو، اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی اور کا کوئی مقصد نہ ہو کہ یہ فلاں دیتی ہے پڑوسن تو میں بھی دوں، فلاں کرتی ہے تو میں بھی کروں، یہ کوئی آپس کی مقابلہ آرائی نہ ہو، اس میں کسی قسم کا دکھاوا نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کے لیے۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے پھر اس کا اجر ہے کہ جو بھی اس نے خرچ کیا ہے۔ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، اور اس کا شوہر، اگر یہ بیوی ہے دینے والی تو اس کے شوہر کے لیے بھی اجر ہے جو اس نے کمایا تھا، یہ اس کی کمائی ہے، اس کی کمائی میں سے ہی دیا جا رہا ہے، تو لہذا پھر اس کو بھی اجر ملے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نے اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ ٹھیک ہے تم خرچ کر سکتی ہو، جی ہاں، بس دے دے کرو، یہ نہیں ہے کہ منع کرنا نہیں کسی کو نہیں دینا، وہ نہیں ہے، اس نے وہ خوش ہوتا ہے یا اس نے دے رکھا ہے ایک آرڈر، تو وہ ایک موجود ہے۔ نمبر دو یہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں وہ جو بھی دیتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے، اس نے اس کی جو نیت ہے، اخلاص ہے، اس کا اجر بھی ملے گا۔ اسی طرح اس کی بیوی کو بھی اور اس شخص کو بھی اس کا اجر اس کو دیا جائے گا۔ اور تیسری بات جو فرما دی، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور جو پھر اس کا جو خزانچی ہے، نگراں ہے، کیئر ٹیکر ہے، جو بھی ہے، اس کو بھی اس کا وہ بھی اگر کرے گا تو اس کو بھی ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کہیں گھر کی بات نہیں ہے، اب اگر کوئی فیکٹری ہے، کوئی دفتر ہے، کوئی ادارہ ہے، وہاں پہ ایک شخص ہے جس کی ذمہ داری یہ اس قسم کی کیٹرنگ کرنا ہے، وہ سارا کھانے کا انتظام، چائے کا انتظام اور سب چیزیں کرتا ہے، اگر وہ دے دے، کوئی غریب آتا ہے اس کو دے دیا، اس نے کھانا دے دیا، کچھ اور دے دیا یا بچ گیا، وہ اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا، تو وہ پھر یہ نہیں ہے کہ اسے کہا جائے کہ تم نے خیانت کی ہے، تم نے چوری کی ہے،
اگر اس کو اجازت موجود ہے، اگر وہ دے دیتا ہے تو اس کو بھی اجر ملے گا، جو مالک ہے اس کو بھی ملے گا اور اس کو بھی اجر ملے گا کہ وہ پھر اس میں سے جو اس نے دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے۔ یہ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور پھر یہ فرمایا کہ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا، تو بعض کا اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اگر اس نے بیوی نے خرچہ کر دیا یا اس نے صدقہ کر دیا تو شوہر کے حصے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور اسی طرح اس کے خادم نے، ملازم نے یا کسی بھی شخص نے اس میں سے خرچ کر دیا تو اس کے اجر میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا کھاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اجر دے رہا ہے، کسی کی وجہ سے کسی اور کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ وہ اجر کا ہی معاملہ ہے جو اس کو اجر ملے گا۔ تو یہ بتا دیا گیا ہے، اور اس میں یہ پہلو بھی آ جاتا ہے کہ ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ پھر اس طرح اپنے گھر میں اس چیز کا ایک چلن رکھے، اس چیز کو رکھے گا تو گھر میں برکت آئے گی۔ یہاں پہ کنجوسی کے ذریعے سے اور پیسے روک روک کے، یا یہ جیسے کرتے ہیں ہمارے ہاں عموماً گھروں میں، اب اس گھر کا تو نہیں مجھے پتا، لیکن وہاں پہ کہ جو تھوڑا بہت کھانا ہے جو بچا ہے وہ اٹھا کے دے دیا ملازموں کو، یہ تم کھا لو رات کا کھانا، جو اچھا کھانا اس بیچارے نے جس نے پکایا تھا وہ اب ہم کھائیں گے، اور ان کے لیے جس نے پکایا تھا وہ دے دیا اس کو، ملازم کو، اس غریب کو یا ڈرائیور کو۔ تو یہ چیز جو ہے انتہائی غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کہا کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاؤ، اپنے ڈرائیور کو اور اپنے ملازم کو، اپنے نوکر کو، اپنے خادم کو، خادمہ کو، اور اگر نہیں ہے تو اس کو کھلا دو، پھر یعنی اس کو دے دو، اسی میں سے کھانے میں سے نکال کے ایک پلیٹ اس کو دے دو۔ اب یہاں تو یہ ہے کہ خود بھی جو ہے وہ طرح طرح کے کھانے کھائیں گے، لیکن اس بیچارے غریب کو نہیں دینا، اس کے لیے پھر وہی مصیبت ہے، وہ بھوکا رہ جائے گا۔ پھر جب بھوکا رہ جائے گا تو کیا کرے گا؟ وہ بد دعائیں کرے گا نا گھر والوں کے لیے۔ تو لہذا پھر یہ ایک جو نیک گھر ہے، اپنے گھروں کو اگر ہم نیکی کا وہ گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو گھر میں ان چیزوں کا چلن ہونا چاہیے کہ شوہر اپنی بیوی سے کہے، اس کے ذریعے سے دلوائے، اپنے رشتہ داروں کو دلوائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں ہو کہ میں یہ دے دوں تو اب کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں، اس سے دلوائے کہ وہ دے، چاہے وہ اس کے میکے کے ہوں، سسرال کے ہوں، ان کو دے تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ اس کا حق سب کا ہے، اس میں صرف ہمارے نہیں ہے، حق سب کا حق ہے۔ اسی طرح بچوں کو بھی تربیت دی جائے، بچوں کے ذریعے سے دلوایا جائے۔ آپ کسی غریب کو دینا چاہتے ہیں تو بچے سے کہیں یہ لو، جا کے دے دو اس کو، تو اس نے دیا ہے صرف، لیکن اس کے عمل میں یہ چیز آ گئی، اس کے پوری طرح اس کے ذہن میں بیٹھ گئی چیز کہ ہم نے غریبوں کی مدد کرنی ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ جی ہاں، کہ اس طرح آپ نے اس کو اس پہ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ جو بھی کوئی غریب ہو، مسکین ہو، اس کی ہم نے مدد کرنی ہے۔ تو یہ ہے، تو یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی چاہے خود نہ کرے، لیکن اپنے گھر والوں کے ذریعے سے، بچوں کے ذریعے سے، گھر میں دوسرے افراد کے ذریعے سے پھر ان غریبوں کو مدد کرے، تاکہ اس کے ذریعے سے پھر یہ تربیت بھی ہوگی اور پھر اجر بھی سب کو ملے گا، شوہر کو بھی ملے گا، اس کی بیوی کو بھی ملے گا، اس کے نوکر کو بھی، ملازم کو بھی ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا۔ جی باب صدقہ وہی ہے جس کے بعد بھی آدمی غنی رہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور صدقہ کی ابتدا اپنے عیال سے کرو۔ بہتر صدقہ وہ ہے جس کے دینے کے بعد بھی دینے والا غنی رہے، اور جو شخص سوال کرنے سے پرہیز کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بچنے کی توفیق دے گا، اور جو شخص بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر خطبہ کے وقت صدقہ دینے، سوال کرنے اور نہ کرنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا اور نیچے والا دست سوالی ہے۔ جی ہاں، یہاں پر جو دونوں احادیث میں بات کہی گئی ہے، پہلی بات تو یہی ہے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ جو اوپر والا ہاتھ ہے، یعنی جو دینے والا ہاتھ ہے، ظاہر دیتا ہے آدمی تو وہ اوپر کا ہاتھ ہے، لینے والا ہاتھ نیچے رکھتا ہے۔
وہ لیتا ہے اس سے. اسی لیے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ دے رہا ہے، وہ جو اللہ نے اس کو رزق دیا ہے اس میں سے دے رہا ہے. اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ان اللہ هو المعطی وانا القاسم، دینے والا اللہ ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں، میں صرف تقسیم کرتا ہوں، جو مجھے اللہ دیتا ہے میں آگے دے دیتا ہوں لوگوں کو. تو یہ ہے ہمارا ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ منصب کہ ہم بھی تقسیم کرنے والے ہیں، دینے والے نہیں ہیں. دینے والا تو اللہ ہی ہے، وہ ہے المعطی، وہ دینے والا ہے. ہمیں وہ دیتا ہے رزق، وہ کہتا بھی یہی ہے مما رزقناکم، جس کو ہم نے تمہیں دیا ہے. تو یہ کوئی کہے کہ نہیں میرا ہے، میں نے کمایا ہے، میں جو مرضی کروں، دوں نہ دوں، بیوی کو اسے لڑتا ہے کہ وہ کیوں دیتی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بخل کی بات ہے، اور اللہ کی اس بات کی نفی کرنا ہے کہ اس نے رزق دیا ہے. جب اس نے رزق دے دیا ہے تو پھر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ کی راہ میں ہی خرچ کریں، اس کو کسی اور طرح ضائع مت کریں. تو یہ بات ہے کہ اسی لیے پھر جو فرمایا گیا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. اور اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے وہ کیا ہے؟ اور صدقہ کی ابتدا اپنے عیال سے. یا دوسری بات یہ ہے کہ صدقے میں سب سے پہلے آدمی کو پھر اپنے جو رشتہ دار ہیں، جو قریبی اس کے عزیز ہیں، ان سے شروع کرنا چاہیے. ان سے شروع کرنا، ان کو دینا، یہ دوہرا اجر ہے اس میں، اس لیے کہ صلہ رحمی بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ ہے. تو دونوں چیزیں سامنے آ گئیں، تو لہذا اس کو دوہرا اجر ملے گا کہ وہ اس سلسلے میں اگر شروع کرے تو اپنے گھر سے دیکھے، اپنے خاندان سے دیکھے، اپنے عزیز و اقارب میں دیکھے کہ کون ہیں وہ لوگ جو بیچارے سفید پوش ہیں، غریب ہیں، گزارا مشکل سے ہو رہا ہے، خاندان میں کئی بیوہ خاتون ہوتی ہیں، بیچارے یتیم بچوں کو پال رہی ہیں. تو یہ خاندان والوں کا ہی وہ ایک فریضہ ہے، فرض ہے کہ وہ کرے. جیسے کہ اسلام نے جو ہمیں ایک تصور دیا ہے وہ اسی طرح کا تصور ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس کو عصبہ کہا جاتا ہے. عصبہ وہ ہوتا ہے کہ جو کہ انسان کی مصیبت کے وقت میں اس کی مدد کرتا ہے. تو وہ اکثر سب سے پہلے خاندان والے ہیں، اور اس کا ایک جو تصور آتا ہے وہ اس وقت آتا ہے کہ جب ایک آدمی قتل خطا کرتا ہے، غلطی سے قتل ہو گیا، جیسے کہ یہ ڈرائیونگ میں کوئی مارا گیا، کچھ ہو گیا، تو اس کے اوپر دیت لازم آتی ہے. تو وہ دیت وہ تو نہیں دے سکتا اکیلا، تو کون دے گا؟ سب مل کر دے گا، پورا قبیلہ، پورا خاندان سب مل کر اس کی یہ دیت دے دیں گے. اس لیے کہ آج اس پر یہ آزمائش آئی ہے، کل دوسرے پر بھی آ سکتی ہے، تو ہر شخص پہ آ سکتی ہے. تو اسی لیے سب مل کر اس کا وہ کام کرتے ہیں. اسلام نے یہ تصور دیا ہے کہ تم اپنے عصبہ کے ذریعے سے، اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے اس کو ادا کر دو. تو وہی چیز ہے کہ یہاں پر بھی کہ آدمی کی جب اپنے رشتہ داروں کو دیکھے گا، اقربا کو دیکھے گا، عزیزوں کو دیکھے گا، تو پھر اس کو فائدہ بھی ہوگا، اور خود بھی، اور ان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ان کو اس نے دیا ہے. اب ہر جو اس میں خاندان میں جو فرد ہے وہ اسی طرح سوچے تو یہ خاندان والے خود بخود جو ہیں وہ بے نیاز ہو جائیں گے دوسروں سے، اور وہ فائدہ اٹھائیں گے. اب اسی لیے کئی اس قسم کی جو کمیونٹیز ہیں ان کے ہاں دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ کوئی مانگنے والا نہیں ملے گا آپ کو. جیسے میں نے کراچی میں دیکھا کہ یہ جتنے آخانی ہیں، یہ بہائی ہیں، ان کے ہاں کبھی کوئی نہیں ملے گا کوئی شخص جو ہے آپ کو بھیک مانگتے نظر آئے. پورے ان کے علاقے ہیں، پورے ان کے یعنی پورا جو محلہ ہے ان کا ہے، تو وہاں پہ کوئی شخص نہیں ملے گا جو وہاں پہ بھیک مانگ رہا ہو. کوئی ریڑھی لگا رہا ہے، کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے، کوئی ورکشاپ لگائے بیٹھا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، سب کام کرتے ہیں. وہ اسی لیے کہ اگر کوئی ہے تو فوراً اس کی مدد کے لیے آتے ہیں سب. یہ ہے طریقہ کہ اس طرح ہم جب ایک خاندان بن کے رہیں گے تو پھر اسی میں ہم سب کا فائدہ ہے. جس کی مصیبت آئی، مشکل آئی، کوئی مسئلہ ہوا، فوراً دوسرے لپک کے آئیں گے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے. تو یہ چیز جو ہے جب تک نہ ہو اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تیسری بات کیا کہی اس میں؟ بہتر صدقہ وہ ہے جس کے دینے کے بعد بھی دینے والا غنی رہے. جی ہاں، مطلب یہی ہے کہ جیسے پہلے بھی میں نے حدیث پڑھی کہ آدمی خرچ کرے کہ وہ صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، کہ یہ ہے کہ تم جب صدقہ کرتے ہو تو صحت کی حالت ہو، مال کی لگن بھی ہو، شحیح مطلب ہے کہ شح موجود ہے، اس کی محبت موجود ہے، اور پھر تم
تعمل الغلا وتخشى الفقر، اور تمہیں مال کی امید بھی ہے اور فقر و فاقہ کا ڈر بھی ہے، اس کے باوجود دے رہے ہو. یہ ایک بہترین حالت ہے. ایک تو صحت کی بیماری نہیں ہے، بیماری ہو گئی، تکلیف ہو گئی، چلو جی صدقے کرو جی، کالا بکرا لے کے آؤ جی، ذبح کرو، یہ کرو وہ کرو، یہ تو بیکار کی بات ہے. اس کے بجائے تم نے اگر کسی کی مدد کر دی، کسی غریب کی، تو اس حالت میں کرو جب کہ تم صحت کی حالت میں ہو، تاکہ تمہیں اللہ کی طرف سے تمہیں نعمت ملے اس حالت میں جب تم اس کے محتاج ہو. تو یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس جلدی سے بلا ٹالو. تو یہ ہی غلط تصور ہے. اسی لیے کہ دینا چاہیے کہ جب آدمی کو کسی قسم کے کوئی فکر نہ ہو، پریشانی نہ ہو، باقی رہا جس کے پاس نہیں ہے تب بھی دیتا ہے تو وہ تو بہت اونچا درجہ ہے، جس کے نبی قرآن کریم نے جس کی تعریف فرمائی ہے. اور وہ غزوہ تبوک کے موقع پر سورہ توبہ میں ان کا ذکر آیا. تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس سوائے اس کمائی کے اور کچھ بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت تعریف فرمائی. تو وہ چیز مل جائے تو وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ آدمی کو وہ موقع مل جائے اور وہ اس طرح کرے کہ اس کے پاس نہ بھی ہو، کم ہو، تب بھی وہ اللہ کی راہ میں دے، چاہے کچھ بھی دے. یہ نہیں کہا کہ نہیں تم ہزاروں لاکھوں میں دو گے تبھی قبول ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. وہ اگر ایک پیسہ بھی دے دیتا ہے، ایک دھیلا بھی دے دیتا ہے، وہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام رکھتا ہے. اصل چیز وہ دینا ہے. وہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کی جو اصل نیت ہے وہ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. اسی لیے فرمایا کہ اس میں دینے کے بعد بھی اس کے پاس کچھ ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی خالی ہاتھ ہو گیا، بالکل ہی تہی دامن ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا، ایسا نہیں ہے. یہ چیز جو ہے وہ اسلام نے اسی کو پھر وہ واضح کیا ہے کہ یہ چیز رہنی چاہیے انسان کے دل میں، کہ وہ ایسی بات نہ ہو کہ بالکل ہی وہ خالی ہاتھ ہو جائے، کچھ نہ کچھ اس کے پاس ہونا چاہیے. جی آگے بھی. اور جو شخص سوال کرنے سے پرہیز کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بچنے کی توفیق دے گا، اور جو شخص بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے. جی ہاں، یہ پھر ان کے لیے بتا دیا کہ سفید پوش لوگ جو کہ ہاتھ نہیں پھیلاتے. قرآن کریم لا یسألون الناس الحافا، لپٹ کے نہیں مانگتے. آج کل کی جو فقیر ہے نا وہ تو آپ کی جان چھوڑیں گے نہیں. آپ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ کوئی حاتم طائی کی اولاد کا ہے تو پھر دیکھیے، پھر تو اس کے اوپر مسلسل وہ فون، آج کل تو فون آ گیا نا، وہی کریں گے کہ میں پھر وہ مر رہا ہوں، میرا یہ ہو رہا ہے، یہ میرے فلاں باپ مر گیا ہے یا فلاں مر گیا ہے، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے اس کو کفن کرنے کی. آدمی کا دل پسیج جاتا ہے. تو ایک دو دفعہ کر دیا تو معلوم ہوا کہ وہ نمبر جو ہے وہ سارے ان کے پاس پہنچا گئے جن کے بھی مردے جو ہیں پڑے ہوئے اسی طرح. یہ تو حالت ہے ہمارے. اس پہ لکھا ہوا تھا، وہ تھے ایک انتقال کر گئے، کالم لکھتے تھے کہ وہ تھیلیسیمیا والے جو ہیں وہ کچھ تھے ایسے جو ان سے ہر وقت پیسے لیتے تھے، وہ دے دیتے تھے، وہ ایسا تھا ان کے پاس. پھر کسی نے کہا آپ نے کبھی چیک کیا ہے، کچھ کیا ہے، پتہ کیا ہے کون لوگ ہیں یہ جو کر رہے ہیں؟ تو پھر ان کو ذرا خیال ہوا تو وہ گئے، پھر کہنے چلو آؤ چلتے ہیں. پھر تو وہ گئے تو وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. کچھ تو ہیں وہ یعنی اوریجنل ویسی ادارے ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، این جی اوز ہیں، اور کچھ یہ ہیں کہ جنہوں نے صرف یہ کاروبار بنا رکھا ہے، کاروبار بنا رکھا ہے کہ اس طرح لوگوں کو لوٹیں اور لوگوں سے مانگیں. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی غلط ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے. اب ظاہر ہے کہ جو مستحق ہے اس کو بھی یہی سمجھیں گے ہم. اب کوئی میرے پاس اس طرح وہ فون کرتا ہے تو میں تو اسے بلاک کر دیتا ہوں، بند کر دیتا ہوں. اب اس میں کوئی مستحق بھی ہوگا تو ظاہر اس کو بھی ہمیں بند کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ لوگ وہی ہیں. مجھے تجربے کئی ہوئے تجربے اس طرح کے کہ وہ پھر جی ہاں بالکل کامن چیز ہے کہ وہ فوراً وہاں سے وہ آ جاتا ہے کہ فلاں بھی آ گیا، فلاں بھی آ گیا. تو یہ بے نیازی سکھائی ہے ہمارے دین نے. کہا ہے کہ بے نیازی، مانگنا نہیں ہے، اللہ پہ توکل رکھو، اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ دے گا. تو یہ آ جائے کہ من یغنی من استغنا یغنیہ اللہ، تو جو بھی اس قسم کی بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مالا مال کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز بھی کر دیتے ہیں اور دیتے بھی ہیں پھر. تو یہ ہے اصل چیز. وہ ہم مانتے نہیں ہیں کہ وہاں پر بھی حرم میں، خانہ کعبہ میں، وہاں پہ ہیں وہ بھیک مانگنے والے، اور ہوتے کون سے اکثر وہ ہمارے ہی ہوتے سارے جیسے جاتے ہیں. انہوں نے ایک وہ کر رکھا ہے وہاں پہ. میں رمضان میں ایک دفعہ وہ رہنے کا موقع ملا اعتکاف میں، تو وہاں پہ یہی تھا کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ ہم نے تو صرف ٹکٹ لیا ہے اور وہ پیکج لے لیا، 1-2 دن کا پیکج لے لیا، اور بس سارا دن تو حرم میں بیٹھنا ہے، یہاں سب کچھ مل رہا ہے کھانے پینے کو بس.
اور لیکن کمائی کرنی ہے. تو خواتین میں بھی وہ بتاتی ہے کہ عورتیں سارا یہی تھا، اس کا سارا دن یہی کام تھا کہ فلاں جگہ جو ہے فلاں چیز مل رہی. وہ دوڑتی تھی، بھاگتی تھی، کہیں جان بازیں مل رہی ہیں، کہیں کھجوریں مل رہی ہیں، کہیں تسبیحیں مل رہی ہیں، کہیں فلاں مل. اس نے پوری ایک پنڈ باندھ لی تھی جس میں یہ تمام چیزیں وہ جمع کرتی جا رہی تھی. تو یہ ہے کہ یہ بھکاری قوم جو سوائے بھیک مانگنے کے اور کچھ نہیں اس کے پاس، ہر جگہ وہ بھیک مانگ رہے ہوتے. یہ شرم آتی تھی کہ جب وہاں پہ دیکھتا تھا کہ وہ جہاں پہ کھانا دیا جا رہا ہے سب سے زیادہ جو کھڑے ہیں لائن میں وہ ہمارے لوگ کھڑے ہیں، صرف عورتیں ایک طرف. یہاں مسجد نبی کے باہر مکے میں بھی دیکھا میں نے، مسجد وہاں پہ مدینے میں بھی دیکھا کہ پوری لائنیں لگی ہوئی ہیں. وہی ہیں کہ چلو کچھ تو ریال بچ جائیں گے نا، یہ مفت کا کھانا کھا لو. وہ کھانا کوئی ایسا تو نہیں ہوتا کہ بالکل بیکار، اچھا خاصا کھانا ہوتا ہے. وہ ایک ہر ایک کو وہ دیتے ہیں، وہ ایک پیکٹ اس کا. اور سارے ہمارے لوگ جو ہیں وہاں پہ لائنوں میں لگے ہوئے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. یہ چیز جو ہے وہ اسی لیے منع کیا گیا. یہ تو پرانے پیشہ ور ہیں، جیسے ایک حاجی کے پیچھے لگ جاتے ہیں یا وہاں پہ عمرہ جو کر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے لگتے ہیں، جدھر جدھر جا رہا ہے اس کے ساتھ چکر لگیں گے تو سادہ چکر میں اس نے دیکھ لیا کہ یہ بندہ دے گا، جی ہاں، تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور وہ یقین کر اور آخر کار اسے لے کے چھوڑتے ہیں اور ایک باقاعدہ پوری کہانی پیش کرتے ہیں. جی ہاں، میں خود دیکھا تھا، میں طواف ہی کر رہا تھا تو ایک وہ پاکستانی صاحب، وہ گود میں بچہ، ساتھ میں بیوی، اور وہ طواف کے دوران اتنا غصہ آیا مجھے. میں کہا یہ دیکھو کہاں کھڑے ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ ذرا سی بھی شرم نہیں ہے، اتنی سی بھی حیا نہیں ہے. اس سے مانگو، یہاں اللہ کا گھر آئے ہو، اس میں اللہ سے مانگو، بندوں سے کیوں مانگ رہے ہو تم؟ پہلے وہاں پہ جب میں رہتا اس وقت بھی دیکھا تھا کہ باقاعدہ لوگوں نے اس قسم کے پورے گینگ بنا رکھے تھے. جی ہاں بالکل، وہ کوئی گاڑی لے پروفیشنل گینگ. جی ہاں، ان کو یہاں سے ویزے دلا کے وہاں بھیج جاتا ہے، وہاں ان کی حاضری لگتی ہے. جی جی، ہاں سر، ایک چیز ڈیلی ویجز کا حساب ان سے لیا جاتا کام ہوتا ہے وہاں باقاعدہ پروفیشن بنا. سر ہم لوگ اپنے پیچھے عزیز رشتہ سے دور بیٹھے ہیں اور جو باہر سے یہاں پہ پنڈی اسلام آباد میں آباد ہیں ہم لوگ، وہاں پہ لوگ ڈیزرونگ ہیں، دیہاتوں میں ہیں یا چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر ہیں. لیکن جب ہم یہاں پہ جب رہ رہے ہیں اتنا عرصہ تو یہاں پہ ایسے لوگوں سے ہم کانٹیکٹ رہتے ہیں، اسپیشلی کام کرنے والے خواتین ہیں اور لوگ ہیں ارد گرد جو ادھر اور بھی ہیں، تو وہ مانگنے والے ہیں جن سے ڈائریکٹلی ہمارا کانٹیکٹ رہتا ہے. وہ لوگ تو اپنے گاؤں میں یا اپنے علاقے میں ہیں، ان کا ہمیں پتہ ہے کہ کچھ ان کا مسائل ہیں. لیکن یہاں پہ زیادہ کہانی جو ہوتی ہے وہ پیتھیٹک جو ہے یہ لوگ یہاں پہ پوز کرتے ہیں. تو پھر کیا ان کا حق پہلے ہے یا یہ لوگ جو ہیں آپ کے بیماریاں ہیں، تکلیف ہے، مصائب ہے، پریشانیاں ہیں، مقدمات ہیں، تو جو ہے وہ ان کی ہیلپ کرنی ہے. کہاں پہ کیا کریں؟ نہیں، اصل تو لعیالی ہی کہا ہے. جو حدیث کے الفاظ دیکھ لیجئے نا کہ یہ کہا ہے کہ وہ ہے اس کے جو عیال ہیں، جن کے وہ خاندان کے ہیں، اس کی ضرورت مند ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہیں. وہ تو ہی دیکھیں گے نا یہ فلاں آدمی جو ہے وہ بہت ہی اونچی پوسٹ پہ لگا ہوا ہے، بڑا پیسہ ہے اس کے پاس، یا زمیندار ہے یا کاروباری ہے یا یہ ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرے گا. تو وہ ہے، آپ ان کا خیال رکھیں. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ پنڈی میں آ گئے ہیں تو اپنے پیچھے گاؤں کے افراد کو بھول جائیں. یہ عذر ناقابل قبول ہے، یہ عذر قبول نہیں ہوگا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے خاندان میں کون کون لوگ جو ہے وہ محتاج ہیں. تو یہ ہے کہ آپ اب جب زکوٰۃ نکالیں تو پہلے ان کی لسٹ نکالیں کہ وہ لوگ کون ہیں اور پھر ان کو دیں. یہاں جب رہتا ہے کوئی پنڈی میں، اسلام آباد میں، تو اس کو اور لوگ بھی مل جائیں گے، مختلف NGOs بھی ہیں، مختلف ادارے بھی ہیں، دیتے ہیں، وہاں سب کچھ مل جائے گا اس کو. وہ بیچارہ غریب جو وہاں بیٹھا ہوا ہے اس کو تو کوئی نہیں دیتا جا کے. یہ ہے کہ اصل مستحق وہ لوگ ہیں، یہ نہیں ہے. یہاں تو ان کی اپنی مصیبتیں ہیں جو انہوں نے کھڑی کر رکھی ہیں، اب اس میں ہم کس کس کو دیں گے؟ تو لہذا یہ بہتر وہی ہے جو حدیث نے کہا ہے کہ ان کو سے شروع کیا جائے، انہی کو دیا جائے. جو کھانا حرم پاک میں دیتے ہیں زائرین کے لیے، وہ کن لوگوں کے لیے وہ کون کھا سکتے ہیں؟ یہ کھانا کون دیتا ہے؟ جو مختلف NGO ہوتی ہیں کچھ. ہاں، یہ تو NGOs دے رہی ہے نا، حکومت تو نہیں دے رہی. حکومت تو یہ ہے کہ زیادہ تر یہ اب شروع کیا ہے انہوں نے. اس دفعہ میں نے دیکھا کہ وہ جو افطار کرتے ہیں
پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، اس کے دسترخوان بچتے ہیں سارا سال، رمضان میں تو روزانہ وہ ہوتا ہے انتظام، تو وہ سب کے سب لوگ ذاتی طور پہ کرتے ہیں، کوئی سرکاری نہیں ہوتا۔ اس دفعہ جیسے میں نے دیکھا کہ وہ بیگ اس کے اوپر باقاعدہ وہ پرنٹ تھا کہ یہ سعودی کی فلاں وزارت یا فلاں محکمے کی طرف سے ہے، کہ اس میں ایک وہ سینڈوچ ہے اور کچھ کوئی پھل ہے، کھجوریں ہیں، پانی ہے، 2-3 چیزیں اس میں رکھ کے وہ انہوں نے وہ رکھ دیا تھا۔ تو یہ ہے کہ اب یہ تو وہاں کی طرف سے مل رہا ہے، حکومت کی طرف سے یا این جی او کی طرف سے، تو وہ ہر مسلمان کے لیے ہے، انہیں نہیں کہا کہ یہ صدقہ ہے، وہ تو ایک عام مسلمانوں کے لیے ہر چیز ہے، تو اس میں سے ٹھیک ہے آپ لے لیں اس میں سے۔ انہوں نے تو نہیں کیا نا کہ وہ صرف غریبوں کو دیں، وہ تو صاحب کوئی دسترخوان بچھا دیا صفوں میں، جی ہاں بالکل، جو بھی بیٹھا ہے کھا لے اس میں، جی ہاں بالکل، بس آپ لوگ بیٹھے ہوں، جیسے رمضان میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انتظار میں کہ افطار ہوگا، تو وہاں پہ وہ بچھے ہوئے سفرے جسے کہتے ہیں، وہ اس سفرے پہ وہ پانی بھی ہوتا ہے، کھجوریں ہوتی ہیں، ایک دو اور چیزیں ہوتی ہیں، بس وہ آدمی رمضان میں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ آپ صف میں ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ہر صف پہ آگے بچھا دیتے ہیں۔ جی ہر صف پہ بچھاتے ہیں، پرائیویٹ لوگ ہیں میرے سب پرائیویٹ ہیں، ہیں ان کی باقاعدہ ان کی سسٹم ہے، ان کو لائسنس لینا پڑتا ہے، وہ جب لے کے آتے ہیں چیزیں تو باقاعدہ وہ لائسنس دکھاتے ہیں، وہ جو سیکورٹی گارڈز کھڑے ہوئے ہیں ان کو دکھاتے ہیں کہ ہم اس لا رہے ہیں، وہ چیزیں چیک کرتے ہیں بس۔ اسی کے بڑے بڑے حادثے ہو چکے ہیں حرم میں، تو ان چیزوں کو چیک کرنے کے بعد پھر ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اندر جائیں اور جا کے، وہ تو میں نے دیکھا کہ پکڑ کے لے کے جاتے ہیں ادھر آ کے بیٹھتے ہیں۔ ارے وہ تو ہر لوگوں کو ہے نا، کرنے والے یہ ہیں تو اسی لیے کرتے ہیں کہ تم ہمارے سفرے پر آؤ، اس طرح یہ ہے کہ سب وہ اجر کی تلاش میں ہے، بہت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں ایک مطلب کر لیں پھر ہم جی بعد میں آخر میں سوالات لے لیں گے۔ جی اس کا دوسرا یہ ریپیٹ ہوا تھا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے نہیں بہتر ہے، کیونکہ اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا اور نیچے والا دست سوالی ہے۔ باب صدقہ کے لیے ترغیب دینا اور اس کی بابت سفارش کرنے کا بیان۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل آتا یا آپ سے کسی ضرورت کا سوال کیا جاتا تو آپ فرماتے کہ اس کی دادرسی کے لیے سفارش کرو، تمہیں ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان پر جو چاہتا ہے جاری فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مال پر گرہ نہ دو، ورنہ تم پر بھی بندش کر دی جائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ دینے میں شمار نہ رکھو، ورنہ اللہ بھی تمہیں اسی حساب سے دے گا۔ جی ہاں، تو یہاں اس سے پہلے ایک اور حدیث بھی یہاں پر آئی ہے، عقبہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی اور ایک دم جلدی سے آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، تو صحابہ ایک دم پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، کہ کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی وحی آ گئی، تو اس کے بعد پھر آپ گھر گئے اور تھوڑی دیر میں واپس آ گئے۔ تو پھر عقبہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا کسی اور نے کہا کہ یہ میں کیا مسئلہ ہے، کوئی وجہ ہے، کوئی بات ہے، کیوں آپ ایک دم تیزی سے اٹھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کنت خلفت فی البیت تبرا من الصدقہ، کہ میں نے گھر میں ایک صدقے کا ایک وہ ٹکڑا تھا، سونے کا ٹکڑا میں نے رکھا تھا، تو وہ مجھے یاد آیا، تو مجھے یہ خیال ہوا کہ اگر کہیں میں بھول گیا، وہ اس رات کو رہ گیا تو کوئی مسئلہ نہ بن جائے، تو میں جلدی سے گیا تھا تاکہ اس کی تقسیم کا کوئی انتظام کروں۔ یہ تھا مسئلہ، یعنی اتنے آپ اس معاملے میں بہت ہی حساس تھے کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہ ہو کہ کوئی چیز میرے ذمے پڑ جائے قیامت کے دن اور مجھے جواب دینا پڑے۔ یہی بتانے کے لیے کہ یہ مسئلہ بہت بڑا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے دے کے بس چھٹکارا حاصل کر لیا، آپ نے زکوٰۃ بھی نکالنی ہے، صدقہ اور خیرات بھی نکالنی ہے، تاکہ یہ ہے کہ آپ کی یہ ذمہ داری پوری ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بہت ہی اس کے بارے میں حساس تھے۔ اور دوسری حدیث جو آئی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی کوئی مانگنے والا آتا تھا یا آپ سے کوئی حاجت طلب کی جاتی تھی تو آپ کیا کہتے تھے؟ اشفعوا تؤجروا، کہ اس کی سفارش کرو تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ تو یہ کیوں کہتے تھے آپ؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ یہی بتانے کے لیے کہ میں سب کو تو نہیں جانتا، اب کتنے ہی لوگ آتے ہیں، کوئی باہر سے آ رہا ہے، کوئی مدینے کے باہر سے آ رہا ہے، کوئی دوسری کسی شہر سے آ رہا ہے،
اور وہ مستحق بھی ہیں. اب وہ آ کے مانگ رہے ہیں, ان کا حق ہے, مانگیں, وہ بیت المال ہے, مسلمانوں کے لیے ہے, اس میں سے وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ اشفعوا تؤجروا, تو لہذا تم وہ سفارش کرو, ان کے لیے سفارش کرو اور اس کا تمہیں اجر ملے گا. یہی ہے کہ اس سے مراد کہ شفاعت یا سفارش, کہ اس کے مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر جو حقدار ہے اس کے لیے ہو, اس کے لیے سفارش کی جائے کہ یہ واقعی یہ حقدار ہے, یہ شخص مستحق ہے, اس کی سفارش ہونی چاہیے کہ اس کو یہ پیسے دے دیے جائیں, اس کی مدد کر دی جائے, اس کے مسئلہ حل کر دیا جائے. تو وہ جو سفارش کرو گے اس کا تمہیں فائدہ ہوگا, اس کا اجر ملے گا. تو ضرور تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے صحابہ کرام سے کہ تب کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو بات جو ہے وہ اصل حقدار تک پہنچے. یہ نہیں ہے کہ ہر ایک آ جائے, جیسے ہمارے ہاں ہے کہ ہر شخص اسی معاملے میں ہوتا ہے, کسی صورت میں بھی ہو, جہاں پہ بھی ہو, کسی طرح لوٹ لو بس. کہیں اس لیے کہ منصب ہے, بڑے اونچے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ فوج میں ہے یا سویلین ہے, وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ اپنا پیٹ کیسے بھرے گا, لوٹ لو ان کو, اس کے پاس کیوں ہے. یہ چیز جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے, انتہائی خطرناک ہے, ملک کی تباہی کا باعث بنتی ہے. ایسے جو بدطینت اور بدنیت قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ملک کو بدنام کر دیتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ انتہائی خطرناک ہوتی ہیں. تو لہذا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو حاجت ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے. کوئی بیچارہ مقروض ہوگا, مقروض ہونے کی بنا پہ وہ قرض نہیں ادا کر پا رہا, تو اس کو حق ہے کہ وہ اس کی مدد کی جائے. یا کوئی دیت کا, جیسے ابھی میں نے بات کی تھی کہ دیت دینی ہے, اس نے وہ ادا کرنی ہے. اب اس کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ دیت کیسے ادا کرے, اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. تو وہ ہے کہیں آپس میں کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑے ہیں, اس میں لین دین کا معاملے ہیں, تو وہ کسی نے وعدہ کر لیا, تو اب اس کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ مسئلے کو حل کرے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس میں اگر یہ سفارش ہو جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ واقعی یہ حقدار ہے تو پھر وہ دیا جائے گا. اسی لیے پھر جب وہ ایک اور حدیث جو آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 افراد کا ذکر کیا ہے, اس میں سے ایک وہ ہے جس کے لیے مانگنا جائز ہو جائے گا, ہاتھ پھیلانا جائز ہو جائے گا. وہ اس کے لیے بھی کہا گیا کہ جب تک کہ 2 اس شخص کے جاننے والے اس کے بارے میں گواہی نہ دیں اس وقت تک جائز نہیں ہوگا اس کے لیے مانگنا. یہ نہیں کہ مانگنا لوگوں کے ساتھ, مانگنا ہے تو جا کے وہ ان سے مانگے, اپنے جو حاکم ہے بیت المال ہے اس سے مانگے. تو اس کے لیے بھی اس کو 2 لوگوں کی وہ گواہی لانی پڑے گی کہ واقعی یہ شخص جو ہے اس کو فاقہ کشی کر رہا ہے. جی ہاں, تصدیق لانی پڑے گی کہ یہ مستحق ہے زکوٰۃ کا یا صدقات کا, تو اس کو دے دیا جائے. تو یہ ہے اصل مقصد کہ ہر چیز جو ہے مستحق شخص کو پہنچے. اشفعوا تؤجروا. تو یہ تفتیش بہت ضروری ہے. جی ہاں بالکل صحیح کہا, بہت زیادہ تفتیش کرو, پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو وہی چیز ہے, اس سے وہ بات ختم ہوگی کہ جب وہ صحیح معنی میں وہ معلوم ہو جائے گا کہ ہاں واقعی یہ شخص مستحق ہے تو اس کو دیا جائے گا. جی ہاں, تصدیق کے لیے, تصدیق. جی ہاں بالکل, وہی مقصد ہے. اصل یہ نہیں ہے کہ آپ کا رشتہ دار ہے, آپ کا گرائی ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو دے دو دوسروں کو نہ دو. یہ نہیں دیکھنا. بڑی پیتھیٹک کہانی بنا کے لے آئے. ہاں بالکل, جیسے کرتے ہیں. جی ہاں, وہی جیسے میں نے عرض کیا نا کہ وہ رو رہا ہے. ہاں بالکل, اگر نہیں جانتے تو تفتیش کریں, خاموش رہیں, نہیں تفتیش کریں, جس کی ذمہ داری ہے آگے اس کو علاقے میں یہ کریں نا, علاقے میں جا کے اس کے علاقے کا بندہ. نہیں, اب وہ یہ نا ایک شخص فون پہ کہہ رہا ہے, رو رہا ہے کہ میری ماں مر گئی ہے, اس کے لیے میں نے کفن دفن کرنا ہے. اب کون دیکھے گا کہاں ہے, کہاں جائے گا بندہ جا کے اس کو کرے, اس کے پاس کوئی سی آئی ڈی. لمبی کہانی ہے, کتنی خوبصورت ہو, کرنچز پہ آیا جس میں کہ یہ کہا گیا, اس سے ایک چیز ہے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت آپ نے وقت کی بھی تھی. جی ہاں, کہ وہ مدینے کی ریاست کے حاکم بھی تھے. جی جب ان کے پاس کوئی آیا کہ یہ تو انہوں نے جو تفتیش یا سفارش کی بات کی ہے, مطلب پتہ کر کے بتاؤ کہ یہ ہے کہ نہیں. ہاں بالکل, کس کو دیا جائے. اسی لیے اگلا جملہ یہی ہے نا,
وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جو چاہیں گے فیصلہ کروا دیں گے. یہ ہے، اب یہ اللہ کی مرضی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. وہ کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے دے دو، دے دیا. اب وہی ہے نا کہ جیسے کہ ابھی حدیث ہم پڑھ رہے تھے اپنے، کہ وہاں پہ بنو ہاشم والے آئے، بنو مطلب والے آئے، ان کو آپ نے دے دیا. بنی عبد شمس اور بنی نوفل والے بھی آ گئے کہ ہم بھی تو قریشی ہیں، ہم بھی تو قریش میں سے ہیں، ہمیں نہیں دیا آپ نے، ان کو دے دیا. تو یہ آپ نے کہا کہ بس میں نے ان کو دے دیا ہے، سب برابر ہیں میرے نزدیک، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن وہ ہے مستحق، ان کو دیا ہے میں نے. تو یہ ہے آپ کا فیصلہ کہ آپ نے باوجود یہ کہ وہ بھی دونوں قبیلے جو تھے وہ قریش کے قبیلے تھے، ان کو نہیں دیا، لیکن بنی ہاشم اور بنی مطلب کو دے دیا، ان لوگوں کو دیا آپ نے. تو یہ ہے کہ جو آپ فیصلہ کریں، پھر ظاہر آپ کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے. تو وہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے سے جو چاہے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہے، اسی لیے ہمیں کہا کہ تم بتا دو، تصدیق کر دو تو میں دے دوں گا. تو پھر آپ اس کو دے دیا کرتے تھے. اگلی حدیث جو ہم نے پڑھی اسماء بنت ابی بکر ہیں یا اسماء بنت عمیس، وہ یہ کہتی ہیں، یا اسماء بنت ابی بکر ہی ہیں، کہ فرماتی ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا توکی فیوکا علیک، اور دوسری آیت ہے کہ لا تحسی فیحسی اللہ علیک. تو لا توکی سے مراد یہی ہے کہ کسی چیز کو اس طرح ڈھانپ کے رکھنا یا چھپا کے رکھنا، وہ اسی وقت ہوتا ہے کہ آدمی جیسے کہ گنتا ہے. دوسری روایت سے یہ مان لا تحسی، گنو مت، گنو گے تو اللہ تعالیٰ بھی گن گن کے دے گا. یہ ہے کہ آدمی ہر وقت یہی فکر میں رہے کہ اب کتنا رہ گیا، اب کتنے رہ گئے، اب کتنے رہ گئے. اسی لیے عائشہ فرماتی ہیں کہ جب وہ آپ کی وفات کے بعد میرے پاس جو تھے، جو رکھے ہوئے تھے ایک الماری میں یا اس میں، تو میں دیکھتی رہتی تھی اب کتنے رہ گئے، اب کتنے رہ گئے. معلوم ہوا کہ تھوڑے دنوں میں ختم ہو گئے، اس لیے کہ وہ جب آپ گن رہی ہیں تو یہی ہوگا پھر. تو یہی ہے کہ اس طرح گنو نہیں. کسی کے پاس محدود ہے، محدود چیز ہوتی ہے، محدود آمدنی ہے، محدود ذرائع ہیں. اب اس میں جو ہے وہ اب ہمیشہ گنتا ہی رہے تو ہو اب 20 تاریخ ہو گئی، اب 25 تاریخ ہو گئی، اب 30 تاریخ ہو گئی، اب تو پیسے ختم ہو گئے، اب کیا کریں، اب جی یہ فلاں سے لو، فلاں سے لو، اس میں پھر آدمی لگ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ برکت ختم کر دیتے ہیں. تو یہ ایک چیز جو ایک نسخہ بتایا ہے کہ گننا نہیں ہے. اندازہ لگا لے آدمی کہ ٹھیک ہے، اندازہ لگایا اس نے کہ اس کے مہینے کا خرچہ اتنا ہے، تو وہ اس نے نکال کے دے دیا، بیوی کو دے دیا، گھر والوں کو، جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو دے دیا اس نے. اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ خرچ کرے، لیکن وہ گنتا نہ رہے اتنے میں نے دے دیے ہیں، اب اتنے دے دیے ہیں، اب اتنے دے دیے ہیں، اب اتنے باقی رہ گئے ہیں. تو وہاں سے وہ برکت ختم ہو جاتی ہے. تو وہی فرما. دوسری بات یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اچھا تم گن گن کے دیکھتے ہو تو میں بھی گن گن کے دوں گا تمہیں، اب اتنا ہی ملے گا جتنا تم خرچ کرتے ہو. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وہ بریک لگ جاتی ہے چیزوں میں. تو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جو کہ احمد صاحب بھی پریشان ہو رہے ہیں. جی میں کہا احمد صاحب اسی لیے پریشان ہیں. اب تو دے دی جاتی ہے، لیکن یہ بات میں نہ سوچیں کہ کتنا باقی رہ جائے گا، یہ سوچنا، یہ بات ہو رہی ہے. وہ تو کیلکولیٹ کر کے ہی دیں گے، وہ بات صحیح ہے، اس کی تو ہو گئی، ٹھیک ہے. اس کی نیت ہو گئی نا کہ آپ نے نیت اس لیے اس کو اس لیے گنا ہے تاکہ زکوٰۃ نکالنی ہے، تو ٹھیک ہے، وہ آپ کی نیت پر منحصر ہے، تو وہ اس میں ہے، اس کی وجہ سے ہے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ گن گن کے اس لیے کہ اب کتنا رہ گیا، اب کتنا رہ گیا ہے. وہ آدمی پھر شروع سے لے کے پہلی تاریخ سے لے کے آخری تاریخ تک یہی سوچتا رہتا ہے کہ اب میرے پاس اتنا رہ گیا. ہاں وہ تو ایک دفعہ، جی ہاں وہ تو دینا ہی ہے، وہ تو گن کے، جی ہاں بالکل، جس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے. بالکل زکوٰۃ کو گننا لازم ہے، لازم، وہ منیمم ہے. جی ہاں وہ جو فرض ہے وہ حد ہے. اس کے علاوہ صدقات بھی تو ہے نا. بالکل بالکل ہے. اس صدقات کے متعلق ہے، اس کے لیے گننا نہ، جی ہاں وہ جو گن بھی ہے گن دے کے دو. مت دو، جو آیا کسی کو دو، اس
کو دے دو اگر دے سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ یہ اور اصول ہے۔ یہ ہے دیکھو، اور پھر یہ بھی تو ہے نا جو آپ نے انہیں کہا اسما کو، اس نے مراد یہ کہ تم جو بعد میں گن کر رکھو گی کہ اب اتنے رہ گئے، اب یہ چیز جو ہے اس کو فرمایا جا رہا ہے کہ پھر اللہ بھی گن کر دے گا تمہیں۔ یہ جی باب اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال کو سینچ سینچ کر مت رکھو، ورنہ اللہ اپنی رحمت تم سے روک لے گا، اور جس قدر ممکن ہو خرچ کرتی رہو۔ جی ہاں، وہی بات ہے تقریباً کہ اس طرح اس کو ہر چیز کو اس طرح سینت سینت کے رکھنا، اور وقت یہی سوچتے رہنا کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، خرچ نہ ہو جائے، یہ ہو جائے کہ تھوڑا سا وہ یہ کر لو، وہ کر لو، بچت کرنا، ہر وقت اسی فکر میں لگے رہنا۔ یہ ہے اصل وہ فکر جو ہے انسان کے ذہن میں، وہی ہے مال کی فکر ہے کہ اتنا خرچ ہو جائے گا تو پھر کیا کروں گا، یہ خرید لیا تو کیا ہوگا، فلاں کو دے دیا تو کیا ہوگا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ انتہائی غلط ہے، اس کو منع کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو جیسے ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہیں پہ کہ اسی طرح ایک وہ خاندان نے کہا، میاں بیوی نے آپس میں طے کر لیا کہ ہم ہر مہینے اپنا اتنا جو ہے اتنا پرسنٹیج وہ ہم اللہ کی راہ میں نکالیں گے۔ اور انہوں نے جا کے کرتے کیا تھے کہ پھر وہ انہوں نے چیک کیا کون وہ غریب لوگ ہیں، کہیں یتیم ہیں، بچے ہیں، بیوہ ہے، اور اس طرح کے ان لوگوں کو نوٹ کیا اپنے پاس۔ پھر ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ایک پورا وہ بناتے تھے ایک پیکج کہ جس میں آٹا بھی ہے، دالیں بھی ہیں، گھی بھی ہے، دوسری چیزیں، چینی، چاول، سب کچھ وہ جا کے ان کے گھر کے باہر رکھ کے چلے جاتے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا کس نے رکھا ہے۔ یہی ہے اخلاص۔ تو اس طرح کہتے ہیں اس کی اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی کہ کہتے ہیں ہم گن نہیں سکتے تھے، اتنا اللہ نے دیا۔ ایک تو اخلاص اس میں، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اسی میں سے جو بھی ان کی آمدنی تھی اس میں سے مخصوص کر لیا کہ 10% ہے، 20%، جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ ہم الگ رکھیں گے اور اس کے ذریعے سے کسی کی مدد کریں گے۔ تو فکر نہیں کیا، سوچنے کہ اگر اتنا نکال دیا تو کیا ہوگا۔ یہ جو ہے نا، یہ ہے ذہنیت، وہی ہماری جو لالچ ہے جس کو اللہ تعالیٰ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لالچ، طمع، اور جو قرآن کہ وَمَن یوق شح نفسہ فأولئک هم المفلحون، تو یہ ہے شح النفس۔ یہ انسان ہمیشہ اسی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح میں کماؤں، کس طرح میں پیسہ خرچ کروں، کتنا میں امیر بن جاؤں، یہ بن جاؤں، وہ بن جاؤں، یہ لے لوں، وہ لے لوں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں پھر وہ انسان کو ہمیشہ اسی میں لگتی ہیں، پھر وہی بن جاتا ہے کہ عبد الدرہم والدینار۔ تو اسی لیے فرمایا کہ تعس عبد الدینار، تعس عبد الدرہم۔ تو یہ بندے برباد ہوئے، تباہ ہوئے، الٹ گئے، سمجھ میں نہیں آیا ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اذا شیک فلن تقش، کہ اگر کانٹا بھی چپ جائے تو وہ اس کو نکال نہیں سکتے ہیں۔ اتنے وہ مادہ پرست بن جاتے ہیں اور اتنے پیسے کے پجاری بن جاتے ہیں کہ صرف پیسہ ہی پیسہ ان کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ ان کا مقصد اللہ کے ہاں آخرت کا معاملہ بالکل نہیں ہوتا، ہرگز نہیں ہوتا کہ اللہ کے ہاں بھی مجھے کچھ لینا ہے، اس نے سب کچھ یہیں لینا ہوتا ہے۔ وہ ہے عبد الدینار و عبد الدرہم۔ اسی کے بارے میں جو اس بات کی طرف فرمایا گیا ہے کہ اس طرح مت کرو، اس طرح سینت سینت کے اپنی تجوریاں بھر کے، اپنے بینک بیلنس میں پیسے بھر کے ایسا مت کرو، اللہ کی راہ میں دو، پھر دیکھو کتنا ملتا ہے تمہیں، ضرور ملے گا اس کا بدلہ۔ جی جو شخص بحالت شرک صدقہ کرے پھر مسلمان ہو جائے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زمانہ جاہلیت میں عبادت کی نیت سے جو صدقہ دیتا تھا یا غلام آزاد کرتا اور صلہ رحمی کرتا تھا، آپ بتائیں کہ ان کا کوئی ثواب ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ نیکیوں پر پابند رہنے کی بنا پر تو مسلمان گزشتہ نیکیوں پر پابند رہنے کی بنا پر تو مسلمان ہوئے ہو، تمہیں ان کا ثواب ملے گا۔ جی ہاں، تو یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے وہ ہے سمجھنے والی، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جاہلیت میں یہ سب کام کیے تھے، نیک کام تھے لیکن جاہلیت میں تھے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے اسی کفر کی حالت میں مر جاتا ہے، اس سے حدیث سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں، اگر کوئی نیک ہے آدمی، اچھا ہے اور اچھی سوچ والا ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، تو اس کا تو یہ ہے کہ اسی حالت میں جب مر گیا تو اس کے جو نیک کاموں کا بدلہ اس کو اسی دنیا میں ہی دیا جائے گا۔ اب دیکھ لیجئے ہمارے کتنے ہاسپٹلز ہیں، ہندوؤں کے نام پر ہیں، اب تک ہندوؤں کے نام پر ہیں،
لاہور میں دوسرے شہروں میں، تو وہ ہیں تھے اچھے لوگ تھے، انہوں نے ایک نیک کام کیا چلے گئے تو اللہ ان کو وہیں دے دے گا۔ دوسرا جو ہے جو اس میں بتایا گیا حکیم بن حزام اس کی حدیث میں کہ وہ شخص جو ہے جس نے حالت کفر میں یہ نیک کام کیے تھے، اب وہ مسلمان ہو گیا، اب کیا اس کا ان کاموں کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے جو بھی کام کیا اس کے مطابق کیا تو تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کے جو پچھلے کام ہیں ان کا بھی اجر مل جائے گا۔ یہ ہے نہیں، اس میں میرا مجھے تو سمجھ آئی ہوئی ہے کہ اگر یہ کام کرتے رہو گے، وہ تو کر رہا ہے نا، کنٹینیوٹی شرط ہے، وہ تو ہے، وہ تو لازمی ہے، لیکن اصل چیز ایمان کی وجہ سے، اصل شرط جو ہے وہ ایمان ہے، ایمان کی وجہ سے۔ اگر وہ حالت کفر میں ہوتا تو کچھ نہ ملتا اس کو، وہ تو واضح ہے، لیکن اب جب کہ وہ ایمان لے آئے، اور پھر جی ہاں وہی اعمال کر رہے ہیں، بالکل، تبھی اس پچھلے کر رہے ہیں۔ تو وہی کہہ رہے دونوں چیزیں ہیں، دونوں چیزیں ہیں، ایک تو ایمان کی شرط کہ ایمان میں لے آئیں، دوسرا یہ ہے کہ پھر بھی جاری رہیں، اور وہ تو ایک فطری چیز ہے، ایک شخص کی فطرت میں ہے کہ حالت کفر میں بھی وہ یہ کام کرتا تھا، نیک کام کرتا تھا، اب تو حالت ایمان ہے، اس میں جو بدرجہ اولا وہ کام کرے گا، زیادہ وہ اس میں کوشش کرے گا۔ اب تو اس کا ایک تصور ہے کہ مجھے آخرت میں ملنا ہے، کفر کی حالت میں تو اتنا نہیں تھا، اب تو یہاں پہ یہ اس کے ذہن میں ایک چیز آ گئی کہ مجھے جو بھی میں کروں گا اس کا مجھے اجر بھی اللہ تعالیٰ دیں گے۔ بات بھی اسی نے تو ابھی پوچھا نا، جی ہاں، اسی تو پوچھا کہ میں جو اب میرے کام وہ تھے، میں نے وہ کام کیے، میں نے غلام آزاد کیے، میں نے پیسے دیے، خیرات اس کیے، حالت میں اگر وہ کرتا رہے تو اب تو وہ جو کرے گا تو اور زیادہ کرے گا۔ جی ہاں بالکل۔ جی اس میں ایک حدیث ایک اور آئی، شاید آپ کے ہاں نہیں ہے اس میں، کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ ہے، ہر مسلمان۔ تو یہ بھی یعنی ایک تو نفلی صدقہ، ایک تو وہ زکوٰۃ والا ہے، وہ تو ان کے ہے جو صاحب نصاب ہیں ان کے لیے ہے، سب پر نہیں ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پہ صدقہ ہے، تو یہ وہ نفلی صدقہ ہے کہ جو اس کے اوپر فرض نہیں ہے بلکہ اس نے کرنا ہے، تو ہر ایک نے کرنا ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ وہ جیسے اگلے باب میں آ رہا ہے، اگلے جملے میں فقالوا یا نبی اللہ فمن لم یجد، کہ اللہ کے نبی اگر وہ نہ پائے تو کیا کرے؟ غریب آدمی کچھ نہیں ہے اس کے پاس، وہ کہاں سے دے گا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں ہر ایک کے اوپر ہے، وہ بیچارہ غریب آدمی اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اپنے لیے نہیں ہے، تو وہ کہاں سے دوسروں کو دے گا؟ تو کیا فرمایا یعمل بیدہ فینفع نفسہ یتصدق، کچھ کام کرے، پھر مانگنے کا نہیں کہا کہ جا کے بھیک مانگے، یعمل بیدہ، اپنا کام کرے، ہاتھ سے کام کرے، محنت مزدوری کرے، مشقت کرے، خود کو بھی فائدہ پہنچائے، صدقہ بھی کرے۔ اگر وہ 10 روپے کماتا ہے تو اگر 1 روپیہ دے دیتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، اس کی لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہزاروں لاکھوں ہوں، تو یہ ہے، لیکن خود کرنا ہے، کرو، محنت مزدوری کرو، اور پھر اپنے آپ بھی فائدہ اٹھاؤ اور غریبوں کو بھی دو۔ تو پھر پوچھا گیا فَإِن لَمْ يَجِدْ، یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے؟ تو فرمایا کہ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ، تو فرمایا کہ پھر جو کوئی محتاج ہے، جو کام نہیں کر سکتا ہے، اس کی مدد کرو تم۔ پھر اب کوئی ہے جس کے پاس وہ چیزیں ہیں، موجود ہیں، لیکن وہ خود کام نہیں کر سکتا، اپنی معذوری کی بنا پہ، اپنی کسی اور مسئلے کی وجہ سے، تو تم جا کے اس کی مدد کر ڈالو، تمہارے پاس تو نہیں ہے لیکن اس کی مدد تو کر سکتے ہو، اس کی مدد کرو، اور پھر اس میں تمہیں بھی فائدہ ہو جائے گا، اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا، اللہ کی راہ میں بھی دے دینا۔ تو پھر پوچھا گیا کہ فَإِن لَمْ يَجِدْ، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کیا کریں پھر؟ تو فرمائیں کہ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ، تو آخری حد بھی بیان کر دی کہ نیکی کا نیک عمل کرے، بس اچھا عمل کرے، کوئی اچھا عمل کر دے نا، کسی کی مدد کر دی ہے، کسی کو اچھی بات کہہ دی ہے، کوئی اچھا کلمہ کہہ دیا ہے، اچھی کوئی نصیحت کر دی ہے، کوئی بات بتا دی ہے، اور ساتھ ساتھ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، اور برائی سے بچتا رہے، اپنے آپ کو برائی سے بچائے۔ اور ایک اور جو دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کو تکلیف دینے سے بچائے، کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہی فرمایا ہے کہ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ، تو یہ بات بھی اس کے لیے صدقہ ہو جائے گی۔
کہ اس نے، اور دوسری حدیث میں آتے کہ فبی کلمۃ طیبہ، کوئی اچھی بات کہہ دو. کوئی آپ سے کوئی اچھی بات کہتا ہے یا آپ سے مانگتا ہے، مشورہ مانگتا ہے، آپ نے اچھی بات بتا دی تو آپ کو بھی اجر ملے گا. یہ بھی صدقہ ہو گیا کہ آپ نے اسے ایک اچھا مشورہ دے دیا، اچھی بات کہہ دی اپنے تجربات کی روشنی میں، تو یہ اس سے وہ فائدہ اٹھا لیا اس نے. تو لہذا پھر یہ ہیں مختلف وہ اس کے مدارج جو بتائے گئے ہیں کہ ان کی روشنی میں اس بات کو خیال رکھا جائے کہ آدمی صدقہ ضرور دے، اور اس کے مختلف مراتب اور مدارج بتا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسے کے ذریعے سے مدد کرے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اپنے کسی سکلز کے ذریعے سے، اپنے کسی اور کام کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے کمائے اور پھر صدقہ کرے. یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کسی سے مدد کر کے کر سکتا ہے، کسی کی مدد کر دے اس سے اس کو صدقہ کر سکتا ہے. یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر آخری یہی ہے کہ وہ نیکی کی بات کہے، نیک کام کرے، دوسروں کو اپنے شر سے بچائے اور لوگوں کو شر سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے، تو یہ بھی صدقہ ہے. یہ اس کے تمام مراتب جو ہیں وہ بیان کر دیے گئے ہیں. صدقہ کرتے ہوئے سر نیت صدقے کی ارادہ کرنی ہوگی اور زکوٰۃ کی ارادہ کرنی ہوگی. وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو دل کا معاملہ ہے نا، کہ اگر آپ نے زکوٰۃ اپنی اس طرح تو نہیں دے دیں گے کہ ایک مٹھی بھری یہ لو لے جاؤ. اس کے لیے آپ کیلکولیٹ کریں گے اپنی جو آپ کی آمدنی ہے یا پیسے ہیں یا جو بھی آپ کے ایسٹس ہیں وہ دیکھیں گے، اس کے بعد پھر آپ طے کریں گے. تو یہ صاف نیت بتا رہی ہے کہ آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، یہ آپ کا جو عمل ہے یہی آپ کی نیت ہے. اس میں آپ نہیں کہیں گے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں اپنے فلاں مال میں سے اتنا نکالوں گا، فلاں کو دوں گا. تو یہ چیز جس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جو عمل ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ آپ سے کوئی مانگنے آتا ہے، کوئی بتاتا ہے اپنی ضرورت، آپ اس پہ پوری طرح مطمئن ہو جاتے ہیں واقعی یہ شخص اچھا ہے، آپ تحقیق بھی کر لیتے ہیں، پوچھ بھی لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ مدد کر دیتے ہیں اس کی. یہ واضح ہے کہ یہ نیت زکوٰۃ کی نہیں ہے، یہ صدقے کی نیت ہے. اس میں آپ نے زکوٰۃ کے پیسے اس کو دینے ہو تو اس کو بتانا پڑے گا کہ زکوٰۃ نہیں، مجھے دے رہا ہوں. اس لیے کہ نیت آپ کی ہوتی ہے، اس کی نہیں ہوتی. تو آپ کی نیت ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے دیے ہیں اس کو، بس کافی ہے. اس کو نہیں بتانا کہ زکوٰۃ ہے یا صدقہ. کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ اس کو خاص مقاصد کے لیے استعمال کرے. نہیں، زکوٰۃ دے دی وہ جو مرضی کرے، جو مرضی کرے، وہ اس کا معاملہ ہے، آپ کا نہیں. وہ تو وقف کی صورت میں ہوتا ہے نا کہ وقف کوئی چیز جو ہے وہ کی جاتی ہے خاص مقصد کے لیے، لیکن زکوٰۃ میں تو کوئی مقصد نہیں ہے. وہاں تو صرف وہ چیزیں ہیں جو 8 مصارف بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ دیکھنے ہیں، اور اصل چیز وہی ہے تو سب سے پہلے بتائیں فقیر اور مسکین. وہ اگر آپ کے سامنے ہے تو آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی، بس بات ختم ہو گئی. نہ آپ پوچھ سکتے ہیں اس سے، نہ آپ کو کوئی مشورہ دے سکتے ہیں، الا یہ کہ کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اس کا کوئی کس طرح میں کام کر سکتا ہوں، تو آپ مشورہ دے دیں، وہ ایک الگ بات ہے. اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ زکوٰۃ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، مطلب آپ نے دے دی. بس سر کا ایک اور چیز ہے، وہ سینیریو یہ ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا، ابھی پھر آپ کو پتہ چلا کہ یہ قرض لوٹا نہیں سکتا، تو پھر آپ کیا یہ اس کو آپ دل میں کہیں کہ میں نے ابھی سے پیسے واپس نہیں لے دے اور میں اس کو اپنی زکوٰۃ کے اگینسٹ اکاؤنٹ فار کر لوں گا، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اس میں آپ کی غرض شامل ہو گئی. آپ کی غرض شامل ہو گئی کہ آپ کا جو قرضہ اس کے ذمے تھا اس کی ادائیگی آپ نے زکوٰۃ میں وہ ایڈجسٹمنٹ کر لی. یہ ہے ایڈجسٹمنٹ کر لی. آپ نے ایک شخص آیا، اس نے کہا جی مجھے قرض چاہیے، آپ نے اس کو اماؤنٹ دے دیے، پھر کچھ عرصہ گزر گیا، وہی بات وہی ہے، میں سمجھ گیا بات آپ کی، وہی بات ہے، اس قابل نہیں ہے کہ آپ وہی تو ہے نا. قرض کو معاف کر دو، قرض کو معاف کر دو. یہ قرآن میں ہے کہ اگر وہ نہیں دے سکتا یا تو اس کو مرض دو یا اس کو معاف کر دو. تو یہ تو زکوٰۃ میں شامل نہیں ہوگا. وہی تو میں نے عرض کی، یہ تو میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوگا نا، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن زکوٰۃ اس طرح اس کو ایڈجسٹ کر لینا وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے. وہی جیسے میں نے عرض کیا، اس کی حکمت یہی ہے کہ آپ نے اپنی جو غرض تھی کہ آپ کا جو قرضہ اس نے دینا تھا نہیں دیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں دے سکتا ہے، تو اس کو آپ کر لیں کہ جی چلو جی زکوٰۃ میں نے دینی تھی وہ میں نے اس میں ایڈجسٹ کر لی، اب جو میں نے 5,000 10,000 دیے تھے وہ سارے اس کو زکوٰۃ میں چلے گئے. یہ چیز جو ہے یہ آپ کی اپنی غرض تھی، خواہش تھی، اس کو آپ نے استعمال کر لیا. بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کو کیا صدقے میں آپ شمار کریں گے؟
ہاں صدقے میں شمار کر لیں، یا آپ اس کو پیسے دیں، آپ اس کو پیسے دیں اور پھر وہ کہیں کہ یہ اب تم واپس کر دو، یہ لو اپنا قرضہ واپس کر دو، یہ کر سکتے ہیں۔ ہاں اتنی جی اس میں آتا ہے قرآن کریم میں کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ بتا دیا وفی الرقاب والغارمین۔ تو پہلے تو ہو گئے فقیر، نمبر 2 مسکین، تیسری یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنے اس میں جو اس کے امپلائیز ہیں، جی ہاں وہ ہیں، وہ مطلب یہ کہ پورا ایک ادارہ ہے زکوٰۃ کا، کہ اس میں کچھ کلیکٹرز ہوں گے، کچھ ڈسٹریبیوٹرز ہوں گے، تو ان سب کو اب ظاہر ہے کہ یہ عاملین علیہ۔ اور پھر اس کے بعد پھر رقاب جو اس میں ہیں، غلامی میں ہیں، ان کی گردنیں آزاد کرنے کے لیے آج کل کے دور میں ہے کہ وہ لوگ جو کسی بھی جرمانے میں، کسی دیت میں، کسی میں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو آپ دے دیں، ان کے پیسے ادا کر دیں، ان کی جان چھوٹ جائے گی، اس طرح ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ میں، اور اس میں یہ بھی آ گیا کہ نیک کام جو ہے جتنے بھی سب میں، حتیٰ کہ مساجد کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ مساجد کو کیوں نکال دیا کہ اس میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ایسی بات نہیں ہے، تو وہ اس میں وہ بھی دی سکتی ہے کہ یہ فی سبیل اللہ میں آ جائے گا۔ والغارمین بھی آتی ہے اس میں، غارمین سے مراد جو قرضے کے میں پھنسے ہوئے ہیں، قرضہ ہے ان کے اوپر، بہت بڑے مقروض ہیں، تو وہ نہیں دے سکتے، تو ان کو بھی ہم زکوٰۃ میں سے دے دیں گے۔ اور پھر آخری چیز جو ہے وہ ابن السبیل، مسافر ہے، اس کے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ سفر کی حالت میں ہے، اس کا نقصان ہو گیا، چوری ہو گئی، جیب کٹ گئی، پیسے نکل گئے، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے گھر تک پہنچنے کے لیے، تو ہم اس کو زکوٰۃ میں سے اتنے پیسے دے دیں گے جس سے وہ اپنے گھر پہنچ جائے۔ یہ ہیں 8 مصارف جو قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، اس کے مطابق ہی اس کو دیا جائے۔